بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ جب بھی دسمبر کا مہینہ کسی محب وطن اور حساس دل رکھنے والے پاکستانی کی زندگی میں آئے گا تو اسے دکھ دیے بغیر نہیں گزرے گا۔ دسمبر 1971 کی بدنما اور دل دکھا دینے والی یادیں اسے یقیناً بے چین کریں گی، اور کچھ یہی معاملہ میرے ساتھ ہے۔ جب بھی دسمبر آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے دل کے دکھ آپ سے بیان کروں۔ ناظرین، میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے انتخابات میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان سے 75% عوامی حمایت حاصل کی، اور کل کاسٹ شدہ ووٹوں میں سے 38% سے زائد ووٹ تقریباً 39% ووٹ عوامی لیگ نے لیے، اور 18% ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے۔ عوامی لیگ کے پاس 167 سیٹیں تھیں اور اس کو جماعت اسلامی کے 5 ووٹوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کے پاس محض 86 سیٹیں تھیں، مگر وہ اقتدار کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھٹو کے اس دعوے میں کس قدر صداقت یا حق کی بات تھی۔ آخر ایک 81 سیٹوں والا 172 یا 167 سیٹوں والے سے اقتدار کیسے مانگ سکتا ہے؟ یہاں پر اکثر لوگوں کو ایک نقطہ دیتے ہوئے سنا گیا ہے، اور وہ ہے کہ جی مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ میں نے مجیب الرحمان کے ان 6 نکات کو بارہا پڑھا ہے اور مختلف مبصرین سے ان کے بارے میں سنا بھی ہے۔ در حقیقت یہ 2 نکات تھے۔ پہلا نقطہ جس کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا غلط تھا۔ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ وفاقی پارلیمانی نظام ہو، اس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو یکساں مقام حاصل ہو، اور ایک وفاقی حکومت ہو جس کے اندر پارلیمنٹ کا اپر اور لوور ہاؤس ہو، اور اس کو اس نے 1940 کی قرارداد پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ جبکہ جو دوسرا مطالبہ تھا وہ فائنینشل اٹانومی کا تھا۔ اب اس میں دونوں صوبوں یا دونوں ونگز کے لیے علیحدہ کرنسی کی بات تھی، تو وہ پہلے سے ہی ادھر روپیہ اور پیسہ تھا، ادھر ٹکا تھا۔ اسی طریقے سے محصولات کی وصولی کا حق صوبوں کو مانگا گیا، ایکسپورٹس میں جو ٹیکس تھا وہ صوبوں سے مانگا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ دفاع، فارن افیئرز اور کرنسی کے علاوہ باقی تمام امور صوبوں کے پاس ہوں۔ حیران کن بات ہے کہ ان نکات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ مجیب الرحمان نے پاکستان توڑا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں نے مل کر پاس کی تھی، اس ترمیم میں اور ان 6 نکات میں کیا فرق ہے؟ پچھلے 10 سال سے پاکستان میں یہی تو ہو رہا ہے کہ صوبے محصولات وصول کر رہے ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی اور آل شریف کی تجوریوں میں منتقل کیا جاتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج سندھ عوامی اور سماجی ترقی میں صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح پنجاب میں جس طریقے سے لوٹ مار کی گئی ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے خوشحال اور امیر صوبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ لیکن محض ان نکات پر کسی کو مورد الزام ٹھہرانا جائز نہیں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ جو کھلونا ہاتھ میں لے لے اور اس کو توڑنا چاہے تو یقیناً آپ اس کو روکتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، آپ ایسا نہیں کرتے کہ اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین کر اس کو خود توڑ دیتے۔ اگر مجیب الرحمان پاکستان توڑنا چاہتا تھا تو پھر اسے حکومت دی جاتی اور اس کو موقع دیا جاتا کہ وہ پاکستان توڑتا۔ وفاقی پارلیمانی نظام کے مطالبے میں تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تاہم جو صوبوں کو مالی خود مختاری دینے کا نقطہ تھا، آخر سوچنا چاہیے کہ یہ نقطہ کیوں کر پیدا ہوا، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجیب الرحمان نے یہ 6 نکات 1970 میں انتخابات سے قبل دیے تھے۔ یہ نکات مجیب الرحمان نے لاہور میں بیٹھ کے سن 1966 میں دیے تھے، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب بھٹو
मुजीब उर रहमान की गोद से उतरकर अवामी सियासत में कदम रखने जा रहा था और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाला था। नाज़रीन, असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान में मुसलसल आमरीयतों ने वफाक को इतना कमजोर कर दिया था, और खसूसन वफाक का जो सबसे बड़ा यूनिट जो मशरकी पाकिस्तान था, जो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% था, उसको मगरबी पाकिस्तान और वहां जो सियासी और एस्टेब्लिशमेंट अशराफिया बैठी हुई थी, उसे इस हद तक मुतनफर और बेजार कर दिया था कि जिसके नतीजे में उन तमाम कुव्वतों और मुतालबात को फरोग मिला जिन्होंने अल्टीमेटली मशरकी पाकिस्तान का रूप धारा। अगर मुल्क के वसाइल किसी एक इलाके पर खर्च किए जाते रहेंगे, जो कि आमरीतों के दौरान अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब अवाम और सूबों की नुमाइंदगी की कोई अहमियत ना हो और फर्द वाहिद ने ड्राइंग रूम में या अपने दफातर में अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठकर फैसले करने हो, तो फिर यही होता है। मगर इससे बड़ा जो फैक्टर था, जो कि अचानक 1966 के बाद पैदा हुआ, वो जुल्फकार अली भुट्टो का किरदार था। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक खानदानी दरबारी था और उसके आबाओ अजदाद ने भी हमेशा इक्तदार के लिए ऐसी ही कोशिशें की थी। एक बड़ा जागीरदार होने के नाते उसके जहन में हमेशा से खुद को आला और बड़तर समझने की बीमारी भी लाहक थी। और यही वजह है कि भुट्टो ने जिस तरीके से, जिस नफरत अंगेज अंदाज में बंगालियों को हैंडल किया और जिस तरीके से पूरा 1 साल और 9 दिन पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाने दिया गया, तो उसके नतीजे में हतमी तौर पर वही होना था जो 16 दिसंबर 1971 में हुआ। जब आप अपने बड़े भाई को उसका हक नहीं देंगे, तो एक अल्टीमेटली वो आपसे लाताल्लुकी इख्तियार करेगा और आपसे दूर हट जाएगा। अगर आप उसको धुतकार देंगे, अगर आप उसको सुअर के बच्चे कहेंगे, अगर आप उसे नस्ल बदलने की धमकी देंगे, अगर सियासी मुतालबात पर कत्लो गारत किया जाएगा, खून की होली खेली जाएगी और टिक्का खान टोका खान बन जाएगा, तो फिर यकीनन नफरत की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि जो आजादी पर मुंतमज होंगी। और यही बांग्लादेश में हुआ। दर हकीकत जुल्फकार अली भुट्टो इंतहाई खुदपरस्त और अनापरस्त इंसान था। उसके नजदीक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला और बहुत कोई नुमाया शख्सियत का हामिल और ना होने वाला और इक्तदार के ईवानों से बहुत दूर रहने वाला मुजीब उर रहमान किसी बाग की मूली नहीं था। और यही वजह है कि भुट्टो बुनियादी तौर पर 1970 के इंतखाबात में यह सोच चुका था कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, और इसीलिए वो जनरल याहिया की भी गोद में बैठा हुआ था। कभी उसका वजीर दाखिला तो कभी उसका नायब सदर बनता था। और फिर उसने, और ये दर हकीकत तो यह है कि याहिया खान इतना नाइव और कमजोर डिक्टेटर था कि उसके पीछे से तमाम डोरियां भुट्टो हिला रहा था, क्योंकि भुट्टो के लिए पाकिस्तान का इक्तदार, पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा जिंदगी और मौत का मसला बन चुकी थी। और 1970 के इंतखाबात के नतीजे में भुट्टो एक हतमी नतीजे पर पहुंच गया था, और वो ये था कि मुत्तहिदा पाकिस्तान में भुट्टो कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। और उसकी बुनियादी वजह बंगाली माशरा था। वो माशरा जिसने 20वीं सदी के आगाज में अपने हकूक की जदोजहद स्टार्ट की और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी जदोजहद की दाग बेल डाली। वो बंगाली जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ भी बगावत की और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज को टक्कर का मुकाबला भी दिया। वो बंगाली कभी भी सिंध या पंजाब के एक बड़े जागीरदार, जमींदार या सरमायादार को वोट ना देते। बंगाल का शऊर काफी हद तक बेदार था और पंजाब और सिंध की निस्बत बहुत बेहतर और पॉलिश्ड हालत में था। और भुट्टो को यह चीज समझ आ गई थी कि मशरकी पाकिस्तान के बाशऊर अवाम कभी भी उसे पजीराई नहीं देंगे। पंजाब और सिंध के मफलूकुल हाल, जहनी गुलाम, शख्सियत परस्त लोग, कबर परस्त लोग
ازل سے سرداروں، چودھریوں، وڈیروں، نوابوں کے ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگ، بیرونی حملہ آوروں کے آگے ہتھیار پھینکنے والے لوگ، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ، وہ تو بھٹو جیسے اور ممدوٹ اور چٹھے اور وٹوں جیسے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ووٹ دے سکتے تھے، نوابوں اور وڈیروں کی کاسالیسی کر سکتے تھے، لیکن بنگالیوں کے خون میں ایسا نہیں تھا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جو پاکستان ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پاکستان متحد رہتا، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان اقتدار مجیب الرحمان کے حوالے کر دیتا، تو پھر سب سے پہلے مغربی پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا مستقبل تاریک ہو جاتا، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا کہ بھٹو کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا، اور اپوزیشن میں جھوتیاں رگڑتے رگڑتے بھٹو مر جاتا، مگر وہ کبھی متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ناظرین، کرائے کے اور بھارے کے ٹٹو دانشوروں اور سیاسی جماعتوں سے لفافے لینے والے صحافیوں اور سیاسی مفادات اور پارٹیوں کے عہدے لینے والوں نے ہمیشہ بھٹو کو معصوم رکھا۔ اگر بھٹو اتنا معصوم تھا، مجیب الرحمان اتنا بڑا مجرم تھا، تو حمید الرحمان کمیشن رپورٹ کو عوام تک پہنچانے میں آج تک کیوں تعامل کیا گیا؟ کیوں قوم کو سچ نہیں بتایا گیا؟ تمام تر طاقت، جھوٹ، ریاکاری کے باوجود حمید الرحمان کمیشن رپورٹ میں وہ سب کچھ تھا جو عوام کی آنکھیں کھول دیتا، مگر اس کو چھپایا گیا، کیونکہ بھٹو جیسے طالع آزماؤں کو تاریخ میں محفوظ رکھ کر قوم کو مزید دھوکہ دینا مطلوب تھا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔